بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس محفل میں نشست میں آپ کو ایک ایسا عمل بتائے جا رہا ہوں جو تمام زہریلے جانوروں سے محفوظ رکھنے کا عمل ہے۔ وہ سانپ ہو، بچھو ہو، بڑ ہو، شہد کی مکھی ہو، کتا ہو، چوہا ہو، یعنی جو بھی ایسے جانور جو زہریلے ہوتے ہیں جن کا زہر فی الفور اثر کرتا ہے، جس طرح سانپ لڑ جائے، باولا کتا ہو، بڑ ہو، شہد کی مکھی ہو، چھپکلی ہو، جس کا زہر فی الفور سرایت کرتا ہے، اثر کرتا ہے، تو ان تمام زہریلے جانوروں سے بچنے کا عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ 3 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ 3 بار پڑھی جائے، اور پھر 3 بار آمین آمین آمین، لفظ آمین 3 بار کہی جائے۔ اور یہ آمین کا عمل ایسا ہے کہ دن میں جو 100 بار آمین آمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو اجابت کا شرف عطا کرتا ہے۔ اور جب نماز میں ولدالین آمین کہا جاتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ اور فرشتوں کی آمین اس بندے کی آمین کے ساتھ مل جائے، موافقت اختیار کر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کو اپنے اولیاء اور مقرب لوگوں میں شامل کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آمین 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 کا لفظ 3 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ 3 بار، آمین 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 3 بار، اور اس کے بعد یا رب جبریل و میکائیل، یا رب جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، 4 مقرب فرشتوں کے نام لے، یا رب جبریل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل، ان 4 مقرب فرشتوں کے نام لے، اور انبیاء کے نام بھی اگر ساتھ لیے جائیں، جن جن انبیاء کے نام یاد ہیں، یا رب موسیٰ، یا رب ہارون، یا رب نوح، یا رب ادریس، یا رب ابراہیم، یا رب ادریس، یا رب اسماعیل، یا رب ذوالکفل، تقریباً 25 یا 26 کم و بیش 26 انبیاء کے نام قرآن پاک میں ذکر ہیں۔ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ کر اس زہریلے جانور کے کاٹنے کی جگہ پر دم کرے اور اپنا لاب دہن تھوڑا سا لے کر اس متاثرہ جگہ پر لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکت سے ان زہریلے جانوروں کے زہر کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ میرے والد صاحب اپنے والد ہونے کی حیثیت سے میں نے تو مختصر عرصے میں اپنے والد کو دیکھا ہے، یعنی اتنی یاد ہے کہ 2 یا 3 سال کی یاد ہے، بالکل چھوٹا سا تھا تو فوت ہو گئے، لیکن اتنا یاد ہے کہ جب کسی کو بڑ، شہد کی مکھی یا سانپ صرف سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ کر کسی لوہے والی چیز کو لے کر، کوئی دراتی، کوئی چھری، کوئی ایسی جس کی لوہے کی تیز دھار ہو، اس کو لے کر وہ کیا کرتے تھے، اوپر پھیرا کرتے تھے اور وہ زہر کا اثر زائل ہو جاتا تھا، وہ دوبارہ نہیں ہوتا تھا، جو سوجن پڑ جاتی ہے وہ نہیں ہوتی تھی۔ تو جب ان انبیاء کے، ان مقرب فرشتوں کے اور ان مقدس کتابوں کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے اس زہر کے اثر کو زائل کر دیتا ہے، ان ساری بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔
جب انبیاء علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، میری تو یہ عادت ہے کہ میں مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل 22 ثواب پنجتن پاک پڑھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یا رسول اللہ 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 5 دفعہ، یا علی یا علی یا علی یا علی، یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن، یا حسین یا حسین یا حسین پڑھ کر دم کر کے چہرے پہ پھیر لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ہر قسم کا بیمار جاتا تھا، مصیبت زدہ جاتا تھا، کیا پڑھتے؟ اللہ شافی اللہ الکافی اللہ المعافی، یا اللہ شافی یا اللہ کافی یا اللہ معافی، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی کفایت کرنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، پڑھ کر دم کر دیتے تھے۔ ایک بزرگ بالحق انزلنا و بالحق نزل وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی قرآن کی کسی بھی ایک آیت کو اپنے زندگی بھر کا معمول بنا لیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی ان سارے مصیبت زدہ لوگوں کے مصیبتوں کو دور کر دیتا۔ ایک بزرگ تھے نا، دانت کے درد کا جو ہوتا ہے، صرف 2 لفظ پڑھے، اشد و تنکیلا، 5ویں سپارے میں نصف کے قریب کہیں یہ لفظ لکھا ہوا، اشد و تنکیلا، یہ پڑھ کر دانت کے اوپر دم کرتے تھے، ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، دانت کے درد کے لیے لکھ کر دانت کے نیچے دبا دیں، کاغذ پہ لکھ کر اس پرچی کو دانتوں کے نیچے دبا دیں، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انگلی کی شہادت کی انگلی سے لِيُعَذِّبَهُمْ لکھ لیں درد والی جگہ پہ، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اپنے اپنے معمولات ہیں، عملیات ہیں، جو جس نے محنت کی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی محنت کا پھل اسے دیتا ہے۔ تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ 3 بار، آمین 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 کا لفظ 3 بار، یا رب جبریل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل، یہ پڑھ کر دم کر دیں، اور اس کے ساتھ اگر اضافی طور پہ جن جن انبیاء کا نام آتا ہے، یا رب آدم، یا رب ادریس، یا رب نوح، یا رب ابراہیم، یا رب اسماعیل، یا رب یعقوب، یا رب موسیٰ، یا رب یوسف، جن جن، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب عیسیٰ، پڑھ کر دم کر دیں، اللہ تبارک و تعالی کرم کرے گا، شفا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنے نعم خاص سے، اپنی خاص نعمتوں سے نوازے، اور اگر ان انبیاء کے نام لینے کے بعد بھی، ان کتابوں کے نام لینے کے بعد بھی، اللہ کی مقدس کلام پڑھ کر دم کرنے کے بعد بھی اگر کسی کو شفا نہ ہو تو وہ اپنے مقدر کے صحیح اور درست، نیک اور اچھا ہونے کی دعا کرے کہ اللہ میری تقدیر کو کیا کر دے، سنوار دے۔ تقدیر ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے، انسان کی پیدائش سے 40,000 سال پہلے لکھی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا تھا نا، وہ مکالمہ احادیث کی کتابوں میں ذکر ہے، وَحَاجَ آدَمُ عَلَىٰ مُوسیٰ، اور جب آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں کیسے رب کے حکم کو ٹال سکوں، جبکہ اس نے میری پیدائش سے پہلے ہی 40,000 سال پہلے میری تقدیر میں جو لکھنا تھا لکھ دیا۔ یہ الفاظ کیا کر حجت قائم کر دی آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پہ۔ تو اس لیے اپنی تقدیر کے درست ہونے کی، صحیح ہونے کی، نیک اور اچھا ہونے کی اللہ سے دعا کیا کریں کہ وہ اپنی تقدیر کو ہماری تدبیر کے موافق کر دے۔